باب یأجوج و مأجوج، یاجوج ماجوج کا بیان۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وحدثنا اسماعیل حدثني اخی عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر ان زینب بنت ابی سلمہ حدثته عن ام حبیبہ بنت ابی سفیان عن زینب بنت جحش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوما فزعا۔ اس چین میں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سی خواتین ہیں۔ زینب بنت جحش کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے اس برائی کی وجہ سے تباہی بالکل قریب آ چکی ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج، آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے۔ وحلق باصبعیہ الابہام والتی تلیہا، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے قریب والی انگلی کو ملا کے حلقہ بنایا، زیرو۔ قالت زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، آپ نے فرمایا ہاں جب برائی بہت بڑھ جائے گی۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتح الردم ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه وعقب وہیب 90، آپ نے فرمایا دیوار یعنی یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے، اور وہیب نے 90 کا اشارہ کر کے بتایا، نہیں گرا لگا، زیرو بنا کے دکھایا۔ یاجوج ماجوج سے متعلق بہت سی غلط روایات لوگوں میں عام ہو گئی ہیں۔ جتنا صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ یہ دو قومیں ہیں، ذوالقرنین نے ان کو مضبوط دیوار بنا کر بند کر دیا تھا، قیامت کے قریب وہ بند ٹوٹ جائے گا، وہ اس سے باہر نکل آئیں گے، ہر بستی میں تیزی سے گھس جائیں گے، ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دیوار میں معمولی سا سوراخ ہوا تھا، قیامت کے قریب وہ دیوار پھٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فتنے کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ دجال کے قتل کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں یاجوج ماجوج کو چھوڑنے والا ہوں، آنے والے ہیں وہ، ان سے جنگ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو چھوڑ دے گا جو ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ دریائے تبرستان کا پانی ختم کر دیں گے، پچھلے لوگ جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر محصور ہو جائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک گائے کی سری 100 دینار سے بڑھ کر ہوگی، یعنی اتنی مہنگائی ہو جائے گی۔ پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ سب ایک ہی دفعہ میں مر جائیں گے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر واپس آئیں گے تو زمین میں یاجوج ماجوج کی لاشوں کی وجہ سے بدبو پھیلی ہوئی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، یعنی اتنی بڑی بڑی گردنیں ہوں گی جو اونٹوں جتنی ہوگی، وہ انہیں اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ کن کو؟ یاجوج ماجوج۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش اتارے گا جس سے زمین دھل جائے گی، زمین میں شادابی آئے گی۔ اس دن ایک انار ایک پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اتنی شادابی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اس کے چھلکے کا بنگلہ بنا کر اس سے سایہ حاصل کریں گے، جیسے چھتری ہوتی ہے یا کچھ، اتنا بڑا ہوگا۔ یعنی جہاں بری خبریں ہیں وہاں اچھی خبر بھی ہے، لیکن تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔